اس میں ایک طنز ہے، بشارت، عذاب کی بشارت، یہ طنزیہ کلام ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے۔ قریش کو یہ زعم تھا کہ ہم خادم کعبہ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے یہ لوگ آتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم ان کی دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، سقایا ہے، تو ہماری اتنی خدمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہمیں بہرحال ان خدمتوں کے حساب میں ہمیں بخش دیا جائے گا۔ فرمایا وہ سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے، اگر تو صحیح صحیح پورے دین کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیے ہوں، چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز قائم کر دی ہوں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کی نگاہ میں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اوتو مجہول کا صیغہ، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں کوئی مذمت کا پہلو ہوتا ہے تو اس میں یہ مجہول کا صیغہ آتا ہے۔ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹھ موڑ لیتا ہے اعراض کرتے ہوئے، یعنی یہ کہ مانتے بھی ہیں کتاب کو لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ مضمون آ چکا ہے سورہ بقرہ میں۔ یہ کیوں ڈھٹائی ہو رہی ہے؟ جو مانتے بھی ہیں اور پھر عمل نہیں کر رہے، انہیں بتایا جاتا تم اس کتاب پر ایمان رکھتے، اس میں یہ لکھا ہے یہ سود حرام ہے، کیا کر رہے ہو، یہ شے حرام ہے، کس کام میں لگے ہوئے ہو، لیکن نہیں، کیوں اڑ جاتا ہے انسان؟ اس کی تشخیص کر دی۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن۔ جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کاہے کو انسان دنیا کا نقصان برداشت کرے؟ بابر میں عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں تھا، حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے جو بھی عیش حاصل کیا جا سکتا کرنا چاہیے، وقت تو دیا ہی جانا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ جو در حقیقت ایمان بالآخرت کی نفی کر دیتا ہے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے، ان چیزوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا جو انہوں نے افترا کر لیے، گھڑ لیے۔ اللہ نے تو کوئی ضمانت نہیں دی تھی، نہ لاؤ تورات لاؤ انجیل لاؤ، کہیں ضمانت نہیں ہے، یہ تو تمہارا من گھڑت عقیدہ ہے، اور اسی کی وجہ سے دین کے اندر تم اب بد دین یا بے دین ہو گئے ہو۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیا حال ہوگا اس دن، اس وقت تو یہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں، کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم انہیں جمع کریں گے لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر ذی نفس کو، ہر جان کو، ہر انسان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر ایک بڑی عظیم دعا آ رہی ہے، اس سورہ مبارکہ میں دعائیں بہت ہیں، یہ بھی بہت عظیم دعا ہے، اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے۔ کہیں تو ایسا ہوتا ہے لوگ ایسے دعا کرتے ہیں، یہاں ہے قل اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ جو تمام بادشاہت کا مالک ہے، مالک الملک ہے، کل ملک اس کے اختیار میں ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے، اس کے دونوں معنی ہیں، کل خیر خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرے تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے،